شانہ بشانہ مردوں کے چلتے ہیں، ہم مردانہ وار یوز کرتے ہیں. ہم نے مردوں کو ایک سوسائٹی کا ایک ایسا ایلیمنٹ بنا دیا ہے جو بہت ہمت والا ہے، طاقت والا ہے، زبردست ہے، اور عورتوں کو زیر دست بنایا گیا ہے. عورتوں کو کا جو تصور ہے وہ خاص کر کے اردو زبان میں یہ نہیں کہہ رہی کہ محض اردو میں، بہت سی جگہوں میں مختلف تہذیبوں میں پرانا بھی رہا ہوگا، مگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اس کو زیر دست کیا گیا ہے کہ وہ مرد زبردست ہے اور عورت زیر دست ہے، اور اسی لیے لڑائی مردانہ وار ہوتی ہے، زنانہ وار نہیں ہوتی ہے. اسی لیے شانہ بشانہ عورتوں کے مردوں کے عورتیں چلتی ہیں، عورتوں کے شانہ بشانہ مرد نہیں چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ صدی ہے جس میں ہمیں ان تمام چیزوں کو بالکل یکسر مسترد کرنا ہے، اور اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں. اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت خدیجہ، جن کو کہ ہم آئیڈلائز کرتے ہیں کہ وہ ایک بزنس وومن تھیں، ایک ٹائکون تھی اس وقت کی بزنس کی، اور پھر وہ ایک ماڈرن اسلام کی نشانی بھی تھی. حضرت فاطمہ تھی، اور پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل جو ریوائول ہے وہ حضرت زینب علیہ السلام، جو جب وہ کربلا سے نکلی اور پھر جب انہوں نے اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا تو وہ عورتوں کے لیے صرف تحریک نہیں تھی، اس وقت کی ڈکٹیٹر کے خلاف وہ موومنٹ تھی، اور ہم نے اس کو بہت لمیٹڈ کر دیا. ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادتی ہے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ، اس فلسفی کے ساتھ جو کہ ہوئی. بہرحال اسلام کا میں اس لیے یہ ذکر کر رہی ہوں بیکاز ہم بہت ہی مختصر پیرائے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم ایک ورلڈ وائڈ ویو جو ہے اس کو ہم نہیں لیتے، اور یہ شاید ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو گزشتہ کچھ ادوار میں ہوئی ہے. ابھی بلوچستان کے اندر جو خواتین کی موومنٹ چلی تو وہاں پہ بھی زینب مائی جو تھی، ان کی سٹوری نکلی کہ کس طرح سے اس عورت نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، وہ روٹیاں پکانے سے لے کے وہ لوگوں کے کردار کو ایک سڑکوں پہ آنے تک جو ہے اس خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. تو شہری جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ بڑا کام اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ساری خواتین جو تھیں، فرینکلی میرے لیے بھی، I was totally unaware that women worked a lot, they struggled a lot, and they provided a way for women. They tried to lead in fact, but unfortunately in pages of history ان خواتین کا جو کردار ہے اس کو بھی یا تو مخفی رکھا گیا یا پھر یہ کہ اس کو بتانے میں بہت ہی زیادہ کنجوسی سے کام لیا گیا ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ عورتوں کے کردار کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے. ہم اپنے اگر ملک میں دیکھیں تو فاطمہ جناح جیسی خاتون بھی ہے جو کہ پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، یعنی شی واز اے لیڈر. وہ پولیٹیکل لیڈر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ مرج ہوئیں، اور تاریخ کے اس دور میں ہوئی جب کہ ڈکٹیٹرشپ کو بہت کم لوگ جو تھے وہ ریزسٹ کر رہے تھے بلکہ پہچان رہے تھے. پھر محترمہ فاطمہ جناح ہیں، آسمہ جہانگیر ہیں، اور ایک بہت لمبی فہرست ہے خواتین کی جن کو کہ ہم اگر یہاں پہ ذکر جن کا نام نہیں لیں گے تو زیادتی ہو جائے گی، اور بہت سے لوگوں کا نام ہم نہیں لیتے ہیں. لیکن اس کتاب کے اندر آئی تھنک دیٹ مسٹ بی ٹرانسلیٹڈ ان اردو، اینڈ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کو اردو میں اس لیے کرنا چاہیے کہ ابھی بات ہو رہی تھی جو حارث نے کہا، وی میٹ ینگ گرلز اینڈ جو ویمن ہیں ان یونیورسٹیز، ان کالجز، اینڈ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو فیلڈس ہیں اس کے اندر، تو ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کا وہ ایک پوری ہسٹری کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کو لیڈ نہیں ملتی ہے، ان کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے، ان کے پاس کوئی ایسی کوئی انڈیکس نہیں ہے جیسے یہ مرتب ہوئی ہے یہ کتاب. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ فار گرلز، فار ویمن. اینڈ آئی مسٹ سے کہ شہری سے ظاہر تعارف تو ہم جب 2002 میں کور کرنا شروع ہوئے تھے تو میں تو اس وقت تھوڑی سی زیادہ ینگ تھی، ابھی بھی ینگ ہوں لیکن اس وقت زیادہ ینگ تھی. تو ہم نے یہ ایک تصور جو تھا وہ جنم مشرف کا دور تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ کوٹے پہ آئی ہیں، اینڈ مخصوص قسم کی خواتین ہیں، تھیں بھی بہت سی، لیکن اس کے باوجود جب ہم شہری سے پہلی بار ملے تو ہمیں لگا کہ سبسٹنس از دیئر. سو اینڈ اس کے بعد سے
جو تعارف ہے اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں، اور ایک پورا پاورفل رول شہری نے نہ صرف دیا ہے بلکہ انسپریشن بھی بنی ہے، اور آئی ایم شیور کہ آگے جا کے اور زیادہ جو ہے وہ کام اس کے اوپر کرنا ہے. اور خواتین کو یہاں پہ بھلے وہ ہنا جیلانی صاحبہ ہیں یا مختلف جو فیلڈ کی خواتین ہیں، ان کے بارے میں جو بات، ان کی اسٹرگل جس طرح سے لکھی گئی ہے، وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. صرف ایک چھوٹی سی کمی میرا خیال ہے کہ شہری کو میں صرف ہلکا سا وہ ایک اشارہ بہت احترام کے ساتھ کہ جو اسٹرگل ہے ویمن جرنلسٹ کی، وہ شاید اس کے اندر تھوڑی سی لیکنگ، اینڈ شی واز اے جرنلسٹ، شی واز این ایڈیٹر. تو آئی تھنک کہ اس کو اب جو اس کی اپڈیٹڈ ورژن ہوگا اس میں ضرور، جو ہم سنتے ہیں انیس مرزا صاحبہ کے بارے میں بہت ہم سنتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں، آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ ہر، تو اس کو بھی ضرور اس کے اندر شامل کرنا چاہیے. پھر جو ہماری خواتین، جو ہماری جو رورل ایریاز کی آئیکونس ہیں، ان کو بھی ضرور جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو نیکسٹ اس کا ورژن آئے گا، کیونکہ اس کو اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے، اس کے اندر یہ سب لوگ موجود ہوں گے، اور اس کو سم ہاؤ کسی طریقے سے خواتین کا جو کردار ہے اس کے لیے بہت زیادہ، جو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر ایک پولیٹیکل سوشل سٹیٹس جو ہے وہ اس کے اندر جب تک نہیں آئیں گی، جب تک وہ لیڈرشپ کی اس کے اندر نہیں آئیں گی، جب تک وہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آئیں گی. شہری تو ایڈیٹر بھی رہی ہیں اخباروں کی، ہماری صحافت میں ہم دیکھتے ہیں جرنلزم میں ہمیں تو خواتین کو نیوز روم سے بالکل ایسے آؤٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی الرجی ہے کہ خواتین اگر آ گئیں تو نیوز رومز میں پرابلم ہو جائے گا، یا جو اخبار ہیں یا جو ٹیلی ویژن ہیں ان کے نیوز رومز کی ڈیسیژن میکنگ کی میں بات کر رہی ہوں. تو آئی تھنک کہ یہ وہ ساری چیزیں، یہ سارے ایریاز ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ لکھنے بولنے کی ضرورت ہے. بٹ تھینک یو سو مچ کہ یہ اب رجسٹر ہو گئی ہے اسٹرگل، اور اس اسٹرگل کو رجسٹر کرنے کے لیے شہر ایمان آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.